یوں علم ہو ملک چھوڑ کر چلا جائے، ادھر سے ادھر آدمی ہو جائے، کسی کو پتہ چل ہی نہیں سکتا، وما تدری ملک چھوڑ کر چلا جائے، ادھر سے ادھر آدمی ہو جائے، کسی کو پتہ چل ہی نہیں سکتا، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی کے علم میں نہیں شام کو کیا ہوگا، صبح کیا ہوگا۔ فرمایا وما تدری نفس بأي أرض تموت، کوئی نہیں جانتا موت کس جگہ پہ آئے گی، کسے معلوم ہے سمندر میں آئے گی، خشکی میں آئے گی، ہوائی جہاز میں آئے گی، یا زمین پہ آئے گی، آپریشن روم میں موت آئے گی، یا تڑپ تڑپ کر سڑک پہ ایکسیڈنٹ میں موت آئے گی، یا بیوی بچوں کے سامنے تڑپ تڑپ کے مرنا پڑے گا، بنگلہ دیکھتے ہوئے موت آئے گی، یا کوٹھی کو دیکھتے ہوئے موت آئے گی، یا خداوند کریم کا قرآن دیکھتے ہوئے موت آئے گی، کلمہ پڑھتے ہوئے موت آئے گی، یا شراب پیتے ہوئے موت آئے گی، اللہ کی ذات جانتی ہے۔ فرمایا وما تدری نفس بأي أرض تموت، اسی لیے حکم ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی عادت بناؤ، مزاج بناؤ، طبیعت بناؤ، تاکہ دم نکلتے وقت بغیر سوچے منہ سے کلمہ نکل جائے۔ یوں فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا جس آدمی کا آخری لفظ دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو، حضور فرماتے میں ضامن ہوں وہ جنت میں جائے گا۔ تب بد نصیب لوگ ہم ہیں، گالیاں منہ سے نکلتے ہوئے موت آ رہی ہیں، گیت گاتے ہوئے موت آ رہی ہے، پتہ نہیں دنیا کی کیا کیا گپیں کرتے ہوئے موت آ رہی ہے، بے ہوشی میں موت آ رہی ہے، کلمہ نصیب نہیں۔ فرمایا ان اللہ علیم خبیر، ان ساری چیزوں کے جاننے والا میں ہوں، میرے سوا کوئی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے قیامت کے دن بھی میرا اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، ہے کوئی بادشاہ آج دم مارنے والا؟ کون حکمراں ہے؟ آؤ سامنے بادشاہ کہاں گئے؟ فرمایا للہ الواحد القہار، میں خدا کی بادشاہت ہے، قیامت میں بھی بعد میں بھی پہلے بھی میری بادشاہ چلتی ہے۔ قرآن کریم کی ہر آیت میں ہزاروں حکمتیں ہیں، ہزاروں مسئلے ہیں، ہزاروں اللہ پاک نے اس میں اسرار رکھے ہیں، ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ قرآن کا ترجمہ تو کیا سمجھیں گے، ہم پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ رمضان المبارک میں جن حافظوں نے قرآن سنایا، سنا، پڑھا، دور کیا، عید کے بعد منزل کی چھٹی کر جاتے ہیں، قرآن دیکھنا نصیب نہیں ہوتا سارے سال۔ یہ بھی اللہ کا عذاب ہے، بڑا بد نصیب ہے وہ آدمی کہ جب موت آئے تو قرآن چھوڑ کر مرے، جب موت آئے تو وہ قرآن والا بن کے نہ مرے۔ فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے قرآن پڑھ کر بھلا دیا، جس نے قرآن پڑھ کر قرآن کو چھوڑ دیا، اللہ کہتا فإن له معیشۃ ضنکا، میں اس کی دنیائی زندگی کو تلخ بنا دوں گا، دنیا کی زندگی کڑوی ہو جائے گی، دنیا میں کوئی مزہ نہیں آئے گا۔ اور قیامت کے دن میں کے بارے میں فرمایا معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، قیامت کے دن ہم ایسے آدمی کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ عادت ہے نا، رمضان میں نازل پڑھنے والے بھی پڑھتے ہیں، حفظ پڑھنے والے بھی پڑھتے ہیں، جس کو 2-4 صورتیں یاد ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، اور عید کے بعد پھر قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اصل تو میں اس کی دنیاوی زندگی کو تلخ بنا دوں گا، ورنہ قیامت میں اسے اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ پھر فرمایا قیامت میں وہ روے گا، پچھتاوے گا، ٹھوکریں کھائے گا، ٹکرے کھائے گا، اور کہے گا قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصيرا، الہی
بھائی میں دنیا میں دیکھنے والا تھا، آج یہ ٹھوکریں کیسی، آج یہ ککریں کیسی، آج یہ پریشانیاں کیسی۔